بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، سید الانبیاء وخاتم النبیین، وعلى آلہ وأصحابہ وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا سبحان الله هو خير مما يجمعون، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ نصیب چمکے سنیوں کے، نصیب چمکے سنیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی یہاں ہے روشن
جہاں ہے روشن جلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں نصیب چمکے ہیں عاشقوں کے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش پہ چاند آ چکے ہیں اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا یہ نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں یہ نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں نصیب چمکے اور نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نصیب چمکے میلاد النبی سیدی مرشدی اور حبیب حق ہیں خدا کی نعمت حبیب حق ہیں خدا کی نعمت بے نعمت رب کا فحدث یہ فرمان مولا پر عمل ہے یہ فرمان مولا پر عمل ہے کہ بد میں مولد سجا رہے ہیں نصیب چمکے ہیں سنیوں کے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش پہ چاند آ رہے ہیں جلک سے جن کی یہاں ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پر حبیب کبریا علیہ التحیت والثنا عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کے عالم ان آیات بینات کے متعلق میری زبان پہ کلمات حق جاری فرمائے تمام عاشقان مصطفیٰ کو سن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے احباب گرامی ماشاءاللہ آپ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ جملہ اہتمام و انتظام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بانیان محفل کو اجر عظیم عطا فرمائے ہمارے محترم قبلہ علامہ محمد ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت قاری محمد سیف اللہ نعیمی صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب انہوں نے خصوصی طور پر اس محفل میں حصہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے
عزیزان گرامی، کوئی تمہید نہیں، بس بات ہوگی یا تو رب کے قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ان کے لیے دنیا میں بھی باعث ثواب ہے اور آخرت میں ذریعہ نجات بھی ہے۔ اصل میں یہ جو بات ہم کرتے ہیں میلاد کی، جو محافل سجاتے ہیں میلاد کی، یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ تو دور صحابہ سے شروع ہوا ہے۔ یہ کام آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جو صحابہ نے شروع فرمایا تھا، آج بحمدہ تعالیٰ اسی طرح جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری ہے۔ بلکہ میرے امام تو فرماتے ہیں قیامت کیا تا عبدالآباد حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گرا کے جائیں گے۔ ہم فرماتے ہیں ہم تو حشر والے دن بھی آقا کے میلاد کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ گرامی قدر کے بات جو میلاد کی ہے یہ آج سے نہیں چلی، یہ دور صحابہ سے چلی آ رہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور صحابہ ایک جلسہ کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا ما جلسنا تم، میرے غلاموں یہ جلسہ کس طرح کا ہے، یہ جلسہ کیوں سجایا ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا۔ یا رسول اللہ، جو آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہم پہ احسان عظیم فرمایا ہے اور جو آپ کے وسیلے سے اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، ہم اس احسان اور اسلام کے شکریہ میں رب کی حمد کا جلسہ کرتے ہیں۔ یہ جلسہ میلاد کب شروع ہوا؟ زمانہ صحابہ سے، اور الحمدللہ آج بھی اگر کوئی صحابہ کے عمل پہ عمل پیرا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ احسان کا تذکرہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے جو رب نے احسان عظیم مومنوں پہ فرمایا، اس احسان کے شکریہ کا جلسہ یہ صحابہ نے شروع کیا تھا اور اس کو قائم رکھنے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے حبیب فرما دو کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے اور جب اللہ کی رحمت ہو جائے اس پہ خاموش نہیں بیٹھنا، فبذالک فلیفرحوا، پھر اس پہ خوشیاں کرنی۔ اب بات سننا ذرا، اب بات ہے اللہ کے فضل کی، بات ہے اللہ کی رحمت کی، لیکن بیچ میں سرکار کا وسیلہ رکھا اور فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، مولا تو ہمیں رزق دینے والا ہے، تو ہمارا مالک بھی ہے، تو ہمارا خالق بھی ہے، تو ہمارا رازق بھی ہے، پروردگار عالم بھی ہے، اور مولا اگر تو ڈائریکٹ ہمیں حکم دے دیتا کہ میرے فضل پہ میری رحمت پہ خوشیاں کرو، ہم مان جاتے، کیونکہ ہم تو تیرے جو ہے بندے ہیں اور تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تو براہ راست حکم دے دیتا کہ ایمان والو جب میرا فضل ہو جائے، جب میری رحمت آ جائے پھر اس پہ خوشیاں منایا کرو، تو ہم مان جاتے، ہم عمل کے اوپر عمل پیرا ہوتے، ہم اس کے اوپر چلتے۔ مالک و مولا یہ تو حضور کا واسطہ کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے فرمایا کائنات کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے میلاد منانا یہ حکم قرآن سے
فرمان بھی بنتے ہیں۔ فضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پہ۔ اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اللہ کا فضل کون ہے، اللہ کی رحمت کون ہے۔ سرکار دو عالم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے تو آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو پتہ یہ چلا رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات ہے اور رب کا فضل بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لیکن یہ تو بات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اگلی بات جو کرنے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فابر ذالکا، اس پر خوشیاں مناؤ۔ اب علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی بات کا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے چیزیں ہیں دو، ایک ہے فضل الہی، دوسری ہے رحمت الہی۔ اب اصول یہ ہے، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب چیزیں دو ہوں تو اشارہ تثنیہ والا، جب چیزیں ایک تین ہوں اشارہ جمع والا، جب چیز ایک ہو اشارہ ایک والا، یعنی اشارہ واحد کا، ذاتی کا یہ واحد ہے، ثانی کا یہ تثنیہ ہے، الائی کا یہ جمع ہے۔ مالک و مولا، بات تو دو چیزوں کی ہو رہی ہے، ایک ہے تیرا فضل، دوسری ہے تیری رحمت، لیکن جب اشارہ کیا تو ایک والا نہیں، تین والا نہیں، دو والا نہیں، ایک والا کیا۔ فاتح ثانی کا اس پر خوشیاں مناؤ۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے، چیزیں تو دو ہیں اور اشارہ ایک والا، یا الائی کا ہوتا یا زانے کا ہوتا تو بات سمجھ آ جاتی کہ اصول و ضابطے کے مطابق بات چل رہی ہے، لیکن اصول سے ہٹ کر چیزیں دو ہیں اور اشارہ ایک والا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے عالم فرماتا ہے فاتح ثانی کا یہ کہہ کر کائنات والوں کو یہ پیغام دے دیا دنیا والوں اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رحمت کو جدا جدا نہ سمجھنا، علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنا، بکو بکو نہ سمجھنا، بلکہ کائنات کے اندر ایک ہی ذات مصطفیٰ ہے جو رب کے فضل کی بھی انتہا ہے، اس کی رحمت کی بھی انتہا ہے۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے رسول میں سرکار کی آمد۔ بتایا یہ کہ یہ نہ سمجھنا کہ فضل کوئی اور شے ہے، رحمت کوئی اور شے ہے، نہیں نہیں، کائنات کے اندر ایک ہی ذات مصطفیٰ ہے جو رب کے فضل کی بھی انتہا ہے، اس کی رحمت کی بھی انتہا ہے۔ ایک ہی شے، دو نہیں، ایک شے۔ اور فرمایا فاتح ذالکا، اس پر خوشیاں مناؤ۔ اور آگے چلیے اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ خوشیوں کو پسند نہیں کرتا۔ مولا ادھر فرماتا ہے خوشیاں پسند نہیں، ادھر فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تاکید بھی ہے، ذالک کا اشارہ بھی ہے اور امر بھی ہے، تین چار تاکیدیں ذکر کر کے فرماتا ہے میرے فضل مل جائے، میری رحمت تمہیں مل جائے، اس پہ خوشیاں منایا کرو۔ مالک و مولا، ماجرا کیا ہے؟ ادھر فرماتا ہے خوشیاں پسند نہیں، ادھر فرماتا ہے خوشیاں کریا کرو۔ بات کیا ہے اس میں، حکمت کیا ہے؟ ہاں اللہ کے عالم فرمانا یہ چاہتا ہے کائنات والو وہ خوشیاں جو اپنی ذات کے لیے کی جائیں وہ پسند نہیں، وہ خوشیاں جو دنیاوی معاملات کے لیے کی جائیں وہ پسند نہیں، وہ خوشیاں جو نفسانی خواہشات کے لیے کی جائیں وہ خوشیاں بھی پسند نہیں، وہ خوشیاں کرنے والے بھی پسند نہیں۔ ہاں کائنات کے اندر خوشی ایک ہی پسند ہے، وہ خوشی یہ ہے کہ یار کے ملاد پہ تمہیں مچا دی جائے۔ خوشی ایک ہی پسند ہے، وہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پہ تمہیں نچا دو، دریا دریا، نگر نگر، بستی بستی، شہر شہر، چوکوں میں، چوراہوں میں اور ہر جگہ پہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کی خوشیاں منایا کرو۔ بس ایک خوشی پسند ہے، اللہ کی قسم ایک خوشی پسند ہے، باقی کوئی خوشی پسند نہیں۔ اگر خوشی پسند ہے تو مصطفیٰ کے میلاد لوگ کہتے ہیں خوشیاں مناؤ، اور رب خود فرماتا ہے خوشیاں مناؤ۔ اور آگے چلیے، آگے فرمایا
ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو گھروں میں مال جمع کر کر کے رکھتے ہو۔ اب یہاں بھی سوال پیدا ہوا، مالک و مولا بات تو تیرے فضل کی ہو رہی تھی، بات تیری رحمت کی ہو رہی تھی، بات خوشیوں کی ہو رہی تھی، یہ مال کا